السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے خفین پر مسح کرنے کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس سے باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی کہ خفین پر مسح اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ کیا ہوتی ہے، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور خفین پر مسح کی مدت کیا ہے، جو مقیم ہے ان کی مدت کیا ہے، اور جو مسافر جو سفر کر رہے ہیں اگر وہ خفین پہنتے ہیں تو ان کو کتنے دنوں تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے خفین پر مسح کے چند مسائل بھی اسی کے ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ آپ سب حضرات ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوالات کیے ہیں۔ نمبر 1، موزوں پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2، اگر کسی وجہ سے موزے اتار کر اسی وقت دوبارہ پہن لیں تو ان پر مسح ہو جائے گا؟ نمبر 3، وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح کیا تھا تو موزے اتارنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ 3 سوال دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے کیے گئے ہیں، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، موزوں پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں بھگو کر کھلی ہوئی حالت میں موزوں کے اگلے ظاہری حصے سے اوپر پنڈلیوں کی طرف خط کھینچ دیا جائے، انگلیاں پوری رکھی جائیں، بلکہ اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، موزے اتارنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے باوضو ہونے کی حالت میں موزہ اتارا تو اس پر ضروری ہے کہ پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہنے۔ اگر بلا پاؤں دھوئے موزہ پہنا تو ایسی صورت میں موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، موزہ اتارنے سے صرف مسح ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اگر کوئی باوضو شخص موزہ اتارتا ہے تو اس لیے پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہن لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کر لے تو بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے میں یہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں چمڑے کے موزہ پہن کر کتنے دن تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ حضرات یہ بھی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، چمڑے کے موزے پہن کر کتنے دن تک ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ تندرستی کی حالت میں کتنے دن تک اور بیماری کی حالت میں کتنے دن تک مسح کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص سفر شرعی پر ہو اس کے لیے 3 دن 3 رات تک، اور جو شخص اپنے گھر پر ہو اس کے لیے 1 دن 1 رات تک مسح کرے گا، اور یہ مدت اس سے وضو ٹوٹنے کے وقت سے شمار کی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی ہے، اس کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس فتوے میں آپ حضرات کے سامنے موزوں کے یعنی خفین کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے جو کہ بہت قیمتی، بہت اہم ہے، آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کسی نے کراچی کے فتوے سے سوال معلوم کیا ہے، کون سے موزوں پر مسح درست ہے؟ حدیث کی روشنی میں دلیل دیں، کیا جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ جواب: خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اور خفین ایسے موزے کو کہتے ہیں جو پورے چمڑے کے ہوں۔ اسی طرح مجلد یعنی وہ موزے جن کے اوپر اور نچلے حصے میں چمڑا ہو، اور منعل یعنی وہ موزے جن کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو، ان تینوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ وہ شرائط یہ ہے: نمبر 1، ایسے گاڑھے موٹے ہوں کہ ان میں پانی نہ چھنے، یعنی اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی اس میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو۔ نمبر 3، وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے پنڈلی پر خود قائم رہ سکے، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو۔
ان کے علاوہ باقی اونی، سوتی یا نالوئن کی وجہ سے مروجہ جرابوں پر مسح کرنا ائمہ متبوعین میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے ان میں اصل پاؤں دھونے کا حکم ہے، لیکن چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی باجماع امت اجازت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موزوں پر مسح کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی اجازت دینا ایسے تواتر سے ثابت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور چمڑے کے یہ موزے جنہیں خفین کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تواتر موجود ہے، لہٰذا اس پر تو بلا شک و شبہ مسح جائز ہے۔ اور جو موزے اتنے ثقیل یعنی موٹے ہوں کہ وہ اپنی خصوصیات اور اوصاف میں چمڑے کے ہم پایا ہو گئے ہوں، جن کی شرائط ماقبل میں گزری، ایسے موضوعوں پر فقہا نے مسح کی اجازت دی ہے، اور فقہا نے یہ شرائط بھی تابعین کے فتوے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے اخذ کی ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایات ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جرابوں پر مسح جائز ہے بشرطے کہ وہ موٹے ہوں، اور صفیق ایسے اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو خوب مضبوط اور دبیز ہو۔ اور حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کا عمل دیکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے۔ اسی طریقے سے موٹائی کی وضاحت کرتے ہوئے فقہا نے جرابوں پر مسح کرنے کے لیے مذکورہ بالا شرائط ذکر کی ہیں۔ ایسے موزے چونکہ چمڑے کے اوصاف کے حائل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی اکثر فقہا نے مسح علی الخفین کی احادیث کی دلالت النص اور مذکورہ آثار صحابہ کی بنا پر خفین کے حکم میں داخل کر لیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ یہ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔